شب برات کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے اور اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیلت کیا ہے، صحیح اعمال اور اس رات کی خاص بات کہ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، لیکن جیسے ہر عظیم موقع کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس طرح کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کی تفصیل قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی بات، شب برات کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے؟ شب برات کا مطلب ہے برات کی رات، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق اس رات میں نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا اور روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ رات سنت اور مستحب عبادت کے لیے ہے، بدعت یا غیر مستند رسومات کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس بات کی اس رات کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، اور اس رات کے اندر آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ انفرادی طور پر ہونی چاہیے، وہ اجتماعی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اکثر مساجد میں نماز تسبیح کی جماعت کا اہتمام ہوتا ہے یا نوافل کی جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، یہ خلاف شرع بات ہے، اس طرح وہ عبادت نہیں رہتی۔ اب دوسری بات، شب برات اور مغفرت کے اصول۔ شب برات کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے چند ایک بنیادی شرطیں ہیں۔ دل کا صاف ہونا، بغض اور حسد چھوڑنا، سچے دل سے توبہ استغفار کرنا، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی کرنا، سچے دل سے توبہ استغفار کرنا، فرض عبادات کی پابندی کرنا۔ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات، کن لوگوں کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی؟ فقہ حنفی اور اہل علم کے مطابق اس رات میں چند افراد کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کافر اور مشرک جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ شرک میں مبتلا ہیں، ظالم اور مظلوم کے حقوق نہ دینے والا، اگر کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کا حق ضائع کیا ہو، حق الناس کا حق ادا نہ کرنے والا، مالی یا جسمانی حقوق چھیننے والا، جیسے قرض واپس نہ کرنا، جائیداد کے حقوق نہ دینا، اسی طرح میراث میں سے حقداروں کو حصہ نہ دینا، نماز یا فرض عبادات کو ترک کرنے والا، فرض نماز، روزہ یا دیگر واجب عبادات کو چھوڑنے والا، بدعات اور غیر شرعی رسومات پر عمل کرنے والا، عبادت میں بدعت ڈالنے والا یا غیر مستند رسمیں کرنے والا، دل میں کینہ، بغض یا حسد رکھنے والا، جو دشمنی، جھگڑا یا بغض میں مبتلا ہو، سچائی نہ اپنانے والا، جھوٹا یا دھوکہ دہی کرنے والا، دوسروں کے حقوق کے خلاف جھوٹ بولنے والا، غریب اور محتاج کی مدد نہ کرنے والا، اگر وسعت کے باوجود لوگوں کی مدد نہ کرے، خود غرض اور نیکی سے روکے رکھنے والا، دوسروں کو نیکی سے روکنے والا۔ علماء فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ان خطاؤں سے توبہ کرے، حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو مغفرت کے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ شب برات میں بچنے کی عملی ہدایات یہ ہیں کہ دل صاف کریں، بغض، حسد اور کینہ چھوڑیں، توبہ اور استغفار کریں، خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، قرض واپس کریں، کسی کا حق نہ ماریں، نماز، نفل عبادات، رات کے نوافل، قرآن کی تلاوت، دعا کریں۔ ماہ شعبان کے چند ایک مستحب روزے ہیں، وہ 13، 14 اور 15 تاریخ کی شعبان کے دنوں کی ہیں۔ علماء اور فقہ حنفی کا موقف یہ ہے کہ فقہ حنفی اور اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں، شب برات میں مغفرت کے لیے دل صاف، اعمال صالح اور حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ رات بدعت یا جھوٹی رسومات کا موقع نہیں ہے، بلکہ توبہ، استغفار اور نیکی کی رات ہے۔ شب برات اللہ کی رحمت کا پیغام ہے، لیکن مغفرت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ دل صاف ہو، حقوق ادا ہوں اور نیت خالص ہو۔
آئیے آج سے عہد کریں، اپنے دلوں سے بغض نکالیں، توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، سنت کے مطابق عبادات کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک صحیح معلومات پہنچ سکیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔